اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ الحمدللہ خوشبو قرآن کے ساتھیوں میں ہر وہ بندہ شامل ہو رہا ہے جس نے اپنی پیدائشی استعداد کو ضائع نہیں ہونے دیا اور چہرے کی آنکھ سے بصارت اور دل کی آنکھوں سے بصیرت پا رہا ہے۔ ہر اس قلب سلیم کو خوشبو قرآن میں خوش آمدید ہے جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی مودت میں دھڑک رہا ہے کہ قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اللہ کے کلام کو قرآن بنایا، قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہیں بنایا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن تھام لینا سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسے زندہ دل لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ ہم ایک قافلہ بن کر دین کے رہزنوں سے خود کو بچاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی اولادوں کو بھی اس فتنہ سے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک سے فکر حاصل کی کہ اللہ کریم کے ناپسندیدہ کام کون سے ہیں اور پسندیدہ کون کون سے ہیں، اور اللہ کریم کا پسند کیا ہوا، چنا ہوا، حکم دیا ہوا، اجازت دیا ہوا غیر اللہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ہر مکتبہ فکر تسلیم کرتا ہے کہ پہلی نظر کعبے پر پڑے تو جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ کریم سے نسبت والے گھر کی دیوار جو کہ پتھر کی بنی ہے اسے دیکھ کر دعا کی جا سکتی ہے تو اللہ کریم اگر کسی بشر کو پسند کر لے تو اس کو دیکھنا اپنی عبادت قرار دے دے تو اس میں نکتہ دانی والی کون سی بات ہے؟ اللہ کریم نے تو قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اب صرف قرآن کی طرف آنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کمی بتانے والے سے پوچھو کہ کیا صبر اللہ ہے؟ اور صلاۃ کے معنی جو بھی وہ سمجھتا ہے وہی لے لو اور اسے پوچھو کیا صلاۃ اللہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو کہ صرف اللہ سے مدد مانگو؟ کیا صبر اور صلاۃ غیر اللہ نہیں ہے؟ اور اللہ کریم خود ہمیں صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے رہنمائی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک شیعہ نے، ایک ماننے والے نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 14 میں بتا کر واضح فرما دیا کہ اپنے رہبر اور رہنما سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک شیعہ مصیبت میں گرفتار تھا اور اپنے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ کمزوری کی حالت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لفظ شیعہ قرآنی لفظ ہے۔ اس لفظ کے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اتباع کرنے والا ہے۔ اور دوسری فکر ہمیں اس آیت سے یہ ملی کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اپنے امتی کی مدد نہ کرتے اور کہہ دیتے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو کہ فقط وہی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کریم مدد نہیں کرتا بلکہ مصیبت زدہ بندے کے لیے مددگار بھیجتا ہے۔ اب صرف اللہ کافی ہے کہنے والے مکتبہ فکر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مددگار کی بھی اپنی عزت اور توقیر ہے جو کہ قرآن میں بیان بھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں قرآن میں اللہ کریم سے مددگار مانگتے ہوئے ملتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے ایک مشکل ٹاسک ان کو دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو انہوں نے عرض کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اے میرے رب، میرے لیے میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر کو قوت دے کر مجھے مضبوط کر دے اور اس کو میرے ہر کام میں شریک کر دے۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسے دعا مانگو قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سبحان اللہ، غالب آنے والا مددگار مانگنے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کریم جس کو مددگار مقرر کر دے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اس لیے جنگ خیبر میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ناد علیم مظہر العجائب کی پکار لگائیں۔
یاد رکھیں، غیر اللہ کیا ہے سمجھ لیں، جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ کہ حج کے موقع پر بھی طواف کے لیے مطاف میں داخل کر کے پہلے اللہ کریم حجر اسود کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ پہلے اس کو چومو پھر طواف شروع کرو، پہلے چمواتا ہے پھر دوڑاتا ہے۔ بار بار اللہ کریم نے چومنے کی تلقین فرمائی۔ معلوم ہوا جو کام اللہ کریم اپنے گھر میں کرواتا ہے، بندے اسے اپنے ملک میں جا کر شرک نہ کہیں۔ ایسا کہنے والے کی عقل میں یہ فلسفہ تعظیم آ ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ لے کر فرمایا تھا کہ یہ حجر اسود روز قیامت انسانی شکل میں آ کر مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ مومن کو اس پتھر کی گواہی سے فائدہ ہوگا اور کافر کو اس پتھر کی گواہی سے نقصان ہوگا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے کہ کعبۃ اللہ میں تو مشرکوں اور کافروں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، حدود کعبہ سے ہی ممنوع ہے، تو کافر و مشرک جب داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ حجر اسود کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اس کے جواب کے لیے وہی یا ایھا الذین آمنوا کی ترتیب قرآنی سمجھیں۔ اللہ کریم کے منظور نظر صاحبان ایمان کی تو یہ گواہی دے کر ان کو نفع دے گا، اور دعوی ایمان کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور فقط زبانی اقرار کر لینے والے بھی جو کہ جز وقتی دنیاوی نفع کے حصول کے لیے صاحبان ایمان کہلاتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے حجر اسود کو کسوٹی بنا دیا ہے کہ ہر قرآن فکر رکھنے والا راسخ العقیدہ مسلمان تو ان کی حرکات و سکنات سے تنگ ہوتا ہی ہے کہ خلاف قرآن عقیدہ رکھنا اور پھر اس کی منظم طریقے سے اشاعت بھی کرنا ہر صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے جز وقتی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کریم ان جیسوں کو حجر اسود کے سامنے کھڑا کر کے ان کے کفر کی گواہی لے گا۔ یاد رکھیں، کسی بھی مسلمان کا حج عمرہ طواف بعد میں شروع ہوتا ہے، ایمان اور کفر کا گواہ حجر اسود پہلے ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدہ و ایمان میں مودت اہل بیت علیہم السلام بنیاد بنا کر اعمال کرنے والا تو بے دھڑک چلا جائے، لیکن آیات قرآنی کے خلاف عقیدہ رکھنے والے بہت سوچ سمجھ کر حجر اسود کے سامنے جائیں، پہلے اپنا عقیدہ و ایمان درست اور مکمل کریں، پھر حج کرنے جائیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ امتی تو چومتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو کیوں چوما؟ ہونے کو نہ ہونے سے پہلے جاننے والا اللہ کا رسول اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ چومنے کو شرک کہیں گے، اس لیے اس کعبۃ اللہ سے نسبت رکھنے والے پتھر کو چوم کر بتا دیا کہ دنیا سمجھ جائے جو اللہ سے نسبت میں ہو اسے چومنا شرک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور حجر اسود جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوم کر سمجھا دیا کہ میں بڑا ہو کر اپنے سے چھوٹے رتبے والے کو چوم رہا ہوں، اور تم چھوٹے ہو کر اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرو تو یہ بدعقیدگی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کے قدم چومنا ثواب ہے، اپنے بچے کو چومنا جائز ہے، اور نعوذ باللہ غیر عورت کو مرد اگر چوم لے تو حرام ہے۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، اور ان تینوں حالتوں میں یہ عمل یا تو ثواب ہے یا جائز ہے یا حرام ہے، مگر کسی بھی حالت میں شرک نہیں ہے۔ بلکہ شرک سے بچنے کے لیے تو اللہ پاک نے حجر اسود کو چومنے کا حکم دیا ہے کہ غیر اللہ کو چوم کر ہی تو ثابت ہوتا ہے کہ جسے چوما جا سکے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے حصول کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔ اب جس امت کا نبی اسے شرک سے مبرہ قرار دے دے، اس امت کے علماء کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ شرک کے فتوے دیتے پھریں؟ خدا را غور کریں اس بات پر کہ بہت سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی گمراہی شرک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے اس گمراہی میں جانے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ کیا ڈر تھا کہ امت جو ہے وہ دنیا کے حصول کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل خوشبو قرآن میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔